اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کے گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ اتنا مشتعل نہ کر دے تمہیں کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا حرام و حلال کے جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں ان کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا اہل قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانیاں کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ میں نے آج سورہ المائدہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے اور اس کے پہلے رکوع کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ المائدہ یعنی دسترخوان، المائدہ یعنی وہ دسترخوان ہوگا۔ تو اس کے آخری میں رکوعوں میں جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی بات سچی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے ایک دسترخوان اتارے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دسترخوان تو میں اتاروں گا، لیکن پھر تم میں سے جو نہیں مانا اس کو ایسی سزا دوں گا جیسی کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو آگے چل کر آئے گا۔ کچھ روایت میں یہ ہے کہ وہ دسترخوان نہیں اترا، پھر انہوں نے معافی مانگی کہ ضرورت نہیں ہے، اور کسی میں روایت میں ہے کہ نہیں آیا، اس میں مچھلی بہت بڑی تھی اور وہ لوگوں نے اس سے کھانا بھی کھایا اور کہا کہ بھئی ہم نافرمانی بہرحال نہیں کریں گے کیونکہ سزا بہت سخت اس سلسلے میں ہے۔ یہ سورہ مائدہ جو نازل ہوئی ہے، سورہ المائدہ، وہ سن 6 ہجری کے آخر میں اور 7 کے اوائل میں نازل ہوئی۔ تو ہوا یہ تھا کہ سن ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے مکہ سے، لیکن یہ مکہ کے لوگوں کو اتنی دشمنی ہو گئی کہ سب کو حج کو آنے دیتے تھے، وہ سب کو حج کرنے دیتے تھے، اور وہ 4 مہینے حرام تھے، تو اس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ پہ روک دیا اور کہا کہ نہیں کر سکتے آپ عمرہ۔ یہ پہلی بار تھا کہ بھئی جو سب کے لیے تھا، سب کے لیے عبادت کا طریقہ تھا، سب حج کرتے تھے وہ زمانے میں، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، تو وہ حج کرنے سے ان کو روک دیا گیا اور صلح حدیبیہ ہوئی، اور الحمدللہ وہ صلح حدیبیہ اتنی اچھی ہو گئی، وہی فتح کا ضامن بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور پھر دوسرے سال جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ تو اب اس وقت جو یہ بتانا تھا کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا تھا، میں نے بتایا نا، وہ باتیں جو کوئی نہیں بتا سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے۔ تو قرآن نے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتائیں کہ اب تم کو عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ احرام ہوتا ہے، اب احرام کو احرام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ 2 کپڑے ہوتے ہیں اوپر کے نیچے کے، پہنتے ہی جو ہے آدمی اب بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں نکال سکتا، کسی جانور کو نہیں مار سکتا، بہت سے پابندیاں ہیں جو احرام کی حالت میں جو ہے ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور مسجد حرام بھی یہ ہے کہ وہاں بھی آپس میں لوگ لڑ نہیں سکتے، بہت ساری زیادہ پابندیاں جو ہے مسجد حرام کے اندر بھی رکھی گئیں۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو عہد کی پابندی کرو۔ قعود عقد سے ہے، عقد تو ہوتا ہے نا ہمارے پاس، عقد کے ایک معنی گانٹھ کے بھی ہیں، جو گانٹھ مارتے ہیں برادران وطن اپنی شادیوں میں جو ہے ایسا گانٹھ مار کے اس کا اظہار کرتے ہیں عقد کا۔ تو عقد یعنی عہد و پیمان، ایک مرد کہتا ہے کہ میں تم کو سب یہ کروں گا اور مہر دیتا ہے، سب کے سامنے قبول کرتا ہے، تو عقد ہے۔ ایسی حج کرنے کا بھی ہے، انسان نیت کرتا ہے، اب اس کی ساری پابندیاں کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا جیسی میقات آتی ہے وہاں سے اس کو احرام باندھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر جا ہی نہیں سکتا۔ تو مکہ اور مدینہ کے اطراف میں جو ہے نا، وہ مکہ کے اطراف میں خاص طور پہ پورے وہ میقات بنے ہوئے ہیں، وہاں سے جو بھی شخص کو جانا ہے اس کو احرام باندھ کر ہی جانا پڑتا ہے، تو لوگ احرام باندھ کے جاتے ہیں۔ اس کے اندر اور کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو اپنی جو عہد و پیمان تم نے اللہ سے باندھ رکھے ہیں تو اس کو تم پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تو تم کو جو ہے نا مویشی کے قسم کے جانور حلال کر دیے گئے۔ مویشی 4 قسم کے لوگوں، 4 جانوروں کو کہتے ہیں، اس میں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، یعنی مینڈھا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 4 ہیں، اس کے نر مادہ، تو یہ 8 ہو گئے، تو یہ حلال کر دیے گئے۔ اور اس کے ساتھ ایسی جیسا ہرن ہے، باراسنگا ہے، تو ایسے جو جانور ہیں، الا یہ کہ وہ کچھلی چھوڑتے ہوں جیسا سانپ کچھلی چھوڑتا ہے، یا ایسے پرندے جو غذا کو چیل کے جیسے ہیں، ایسا خود پکڑ کے کھاتے ہوں، یا جیسے درندے ہیں، شیر ہے، یہ ہے، جو جانوروں کو کھاتے ہوں، کتا ہے، بلی ہے، تو یہ نہیں کھا سکتے، ہے نا۔ تو جو ایسے جو صرف ویجیٹیرین ہیں اور جو ہے گائے بھینس کے جیسے ہیں، جیسا بھینس ہے اگر آپ لے لیں اس کے مقابلے میں، تو بھینس بھی حلال ہے، تو اس سے ملتے جلتے جتنے آئیں گے، یہ نیل گائے بول کر آتی ہے وہ، تو ایسے جو بھی جانور آئیں گے وہ سب ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، مگر یہ تم پہ حرام کر دیے جائیں گے اس کا شکار کرنا جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تمہیں بتایا جائے گا آگے چل کر کہ کیا کیا حرام ہے، اس میں سے یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد اب تم کوئی جانور کو نہیں مار سکتے، یہ جو مویشی ہیں ان کو بھی نہیں مار سکتے، ان کا بھی شکار تم نہیں کر سکتے۔
تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی نے غلطی سے کیا تو پھر اس کا جو ہے نا کفارہ ہے کہ پھر ویسی جانور دو عادل آدمی دیں اور اس کو لے کے جا کر کعبہ کے پاس ذبح کیا جائے تو اس کا کفارہ وغیرہ ہوگا، لیکن یہ حرام ہے جو تم کو بتایا جائے گا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھ سکتا بندہ کہ یہ حرام کیوں ہے حلال کیا ہے، یہ بھی بہت اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اس کی وہ بتانے کی ضرورت نہیں، بس اللہ نے کہہ دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اخلاقی اثرات پڑتے ہیں۔ کچھ چیزیں اب جیسا زہر، کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ زہر جو ہے تم پہ حرام ہے بول کر، کیونکہ معلوم ہے زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے نا۔ ایسے ہمارے پاس بھی تحقیق ہوتی ہے، ارے یہ پھل نہیں کھانا، جیسے کہ ایرنڈی کا تیل ہم بولتے ہیں، ایرنڈی کے پھل ہیں، وہ زیادہ کھائیں گے تو مر جاتا ہے آدمی، تو لوگوں کو معلوم ہے نہیں کھاتے، خود ہی نہیں کھاتے، لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ تو جو انسان کو معلوم ہے، ریسرچ ہو رہا ہے تو وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے اخلاقی کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جیسے اب سور کا گوشت کسی نے کھا لیا، اس کے اثرات اخلاقی ہیں، فزیکل ایسا کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خون کہیں گے بھئی کلیجی کھاتے ہیں، خون بھی جم کے کلیجی کے جیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اس کے اخلاقی اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور تمہارے پاس کوئی مشین نہیں ہے۔ دیکھیے آدمی بی پی تو دیکھ سکتا ہے، کسی کا ویٹ معلوم کر سکتا ہے نا، مگر اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو کوئی ایسی مشین لگی، اس نے کیریکٹر والا ہے کہ نہیں ہے، اس کا کیریکٹر دیکھ رہے، لگا دیے، تو ایسا دکھتا ہے کہ کہیں نہیں دکھتا، اور اس کا جو ہے نا اخلاق کیسے نہیں دکھ سکتے، یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ جو چیزیں حرام اللہ نے کی ہیں وہ انسان کو بد اخلاقی سے بچنے کے لیے بتائی، تو اب اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ مومن کا کام یہ ہے، یہ دیکھے گا کہ بھئی قرآن مجید میں آیا ہے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیا، یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے، یہ چیز حلال ہے تو حلال ہے۔ اب اس کے لیے کوئی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ ہاں وہ تحقیق کر سکتا ہے، حرام ہے تو کیوں ہے، ایک تحقیق کر رہا ہے آدمی، معلوم کر رہا ہے، ایک جستجو ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حلال و حرام ہوتا ہے بس اللہ کے کہہ دینے سے۔ اس سے پہلے بھی گزری ہیں ایسی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم جو ہے نا بے حرمتی مت کرو، بے حرمتی کرنا، انسلٹ کرنا، تو بے حرمتی مت کرو، کس کی؟ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر۔ اللہ کے شاعر کیا ہے؟ مسجد اللہ کے شاعر میں، داڑھی اللہ کے شاعر میں، تو اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے نا۔ تو کچھ چیزیں اللہ کے شاعر میں، مہینے جو 4 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام رکھے ہیں وہ 4 مہینے، پھر جو ہے جو اونٹ جاتے تھے ذبح ہونے کے لیے، جو جانور بھی ذبح ہونے کے لیے جائیں گے ان کا بہت احترام کرنا ضروری ہے، جس کے گلے میں پٹے بندھے ہوں گے، آگے آ رہا ہے۔ تو ایسے سارے شعار، مدینہ ہے، مکہ ہے، تو یہ سب شعار میں جو ہے تمہارے گنا جاتا ہے۔ ولا شہر الحرام، یعنی حرام مہینے جو ہیں ان کا بھی خیال رکھو، اس کی بے حرمتی مت کرو۔ اللہ نے کہا اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینا، بات نہیں کرنا، تو وہ مت کرو۔ ولا الہدی ولا القلائد، ولا الہدی یعنی وہ اونٹ جو لے کر جاتے ہیں قربانی کے لیے، حج کے لیے خاص طور پر، اس کو ہدی کے جانور کہتے ہیں، ہدی کے اونٹ کہتے ہیں، تو وہ ولا القلائد، اور پٹے باندھتے تھے، جس کو قربان کرنے کے لیے کی جاتے ہیں اس کو قلائد، پٹے باندھتے تھے وہ جانوروں کے، اس میں تو کوئی بھی مسلم غیر مسلم وہ دیکھتا تھا تو وہ کسی کا اونٹ چرا سکتا تھا، مگر اللہ کی قربانی کے لیے اونٹ جا رہا ہے تو اس کو بالکل وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جنہوں نے بیت الحرام کا ارادہ کیا ہے، یعنی حاجی لوگ، تو حاجیوں کو بھی تم بالکل مت سمجھا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اس لیے صرف حج کرنے کو جا رہے ہیں کہ وہ اس کی مہربانی چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، چاہے کسی دھرم کے ہیں۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ توحید کے لیے کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی آدمی دنیا کا ہے، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو ہم اس کا احترام کریں۔ وہ ایک خدا کے لیے کوئی قربانی کرنا چاہ رہا ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، ہے نا۔ کوئی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ ایک خدا کی عبادت کر رہا ہے، اسی خدا کی عبادت کر رہا ہے جس نے آسمان زمین بنائے، ہم سب کو پیدا کیا، تو ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن جب تم جو ہے نا احرام کھول دو تو تم شکار کر سکتے ہو، اب پابندی ختم۔ احرام آپ نے کھول دیا، ایک بار بال منڈوا لیا آپ نے، اب ساری چیزیں آپ پر حلال ہو گئیں پہلے کے جیسے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، مجرم نہ بنا دے تم کو، کسی قوم کی دشمنی کی، اس کی دشمنی ہے، کیوں؟
ان صدکم عن المسجد الحرام، کہ تو انہوں نے آپ کو روکا تھا، اب یہ مسلمانوں کو نہیں کرنے دیا حج، تو سارے حج کے راستے تو مسلمان کے پاس سے جاتے تھے، مدینہ کے پاس سے جاتے تھے، تو مسلمانوں میں بھی یہ ہوا، انہوں نے ہم کو حج نہیں کرنے دیے نا، ہم بھی ان کو حج نہیں کرنے دیں گے، ہے نا، خیال آیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسا دشمنی میں نیکی کے کام نہیں روکنا ہے نا۔ کسی نے آپ کو مسجد میں نہیں آنے دیا، ہم بھی اس کو اپنی مسجد میں نہیں آنے، نہیں آپ کو آنے دینا۔ اب دیکھیے ملک ہوتا ہے، بھارت میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی کچھ مسلمانوں کے یہاں ستاتے ہیں، تو کیا مسلم ملک کے اندر کوئی غیر مسلم کو ستایا جاتا ہے؟ نہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں دبئی ہے، سعودی عرب، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ایک ماتا پتا کی اولاد ہیں، سب تمہارے لیے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کا دھرم، ذات، رنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے، بھاشا، تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے، چاہے کہ وہ ہم سے کتنی ہی دشمنی کرے ہوں۔ ان تعدو، کہ وہ ان تعتدو، کہ وہ تم کو حد سے گزار دے، وہ تمہاری دشمنی ایسی پڑ جاؤ تم کہ تم خود حد سے گزرنے لگو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تو تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کہ میں علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی اور بھلائی کے کاموں میں، جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی، اب درخت لگا رہے، گرین لاتور بنا رہے، بھئی ہم بھرپور تعاون کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ قیامت آ رہی تب بھی تم درخت لگا رہے ہیں، ہم کریں گے۔ لوگ کہیں گے کہ شراب بند کر رہے ہیں، تو کوئی بھی کرو، چاہے وہ RSS کرو، BJP کرو یا کوئی اور، ہم سب ساتھ دیں گے کہ بھئی شراب بند ہو جانا چاہیے، ہے نا۔ کوئی نفرت پھیلایا ہے، کوئی ہتیا ہو گئی ہے، اس کے جلوس جا رہا ہے کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ کسی ذاتی، دھرم، دیش، بھاشا کا ہو، ہم اس کا جو ہے ساتھ دیں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ کوئی کسی کو مارنے جا رہا ہے، گالی دینے جا رہا ہے، ارے تو کھڑے رہے، خالی امپریشن پڑتا ہے، مار کے میں آنے والا ہوں، تو خالی ٹھہر، ہے نا۔ نوجوانوں میں بھی ہوتا اکثر دوست، کبھی کبھی ہم کو بھی لے کر جاتے ہیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، وہ کہتے تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں جا کر آتا ہوں، اور انہیں بتاتا تھا یہ سب میرے دوست ہیں نا، مارنے کو آئے، ہم کو کیا معلوم، وہ جھوٹ بولتا تھا بتانے کے لیے لے کے جاتا۔ تو ایسے اپن خامخواہ کے جو ہے ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ تو بتایا کہ ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے، کہ سب سے بچ سکتا ہے آدمی، ہے نا۔ اب میں دیر سے نماز کو آ گیا، کون پوچھنے والا ہے؟ مگر اللہ کے پاس نوٹ ہو گیا۔ میں نے نماز نہیں پڑھی، کون دیکھنے والا ہے؟ مگر اللہ کے پاس نوٹ ہو گیا۔ کوئی بھی میں نے اچھا یا برا کام کیا، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی سزا دینے والا ہے۔ آدمی دنیا کی سزا سے تو بچ سکتا ہے کہیں بھی، لیکن اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ آپ بتائیں کہ تم کو کیا کیا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پہ حرام ہے مردار، جو مر گیا، اچانک مر گیا، بیل مر گیا، بکری مر گئی، گائے مر گئی تھی اب وہ، تو اب آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، کاٹنے کے بعد جو خون نکلتا ہے جانور کا، کھا نہیں سکتے، اس کو کھاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ مرغیوں کو کھلا سکتے ہیں، کچھ اور کام میں آپ لا سکتے ہیں، کھانے کے لیے وہ چیز حرام ہے۔ واللحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، ہے نا، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ وما، حالانکہ اس کو ذبح بھی کیا گیا تو نہیں کھا سکتے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کاٹا گیا ہو، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولا گیا، بلکہ کسی اچھے بڑے ولی کا نام لیا گیا، پیغمبر کا نام، تب بھی وہ حلال نہیں ہوتا۔ حلال ہوتا ہے صرف اللہ کے نام سے ہی اس کو ذبح کیا جائے، اس میں بھی صاف ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کیا جائے۔ اب اس کے بعد بتایا گیا والمنقنقۃ، اور جو گلا گھٹ کے مر گیا، اس کو باندھا گیا تھا کسی طریقے سے گلے میں رسی، وہ اور گلی میں ایسی رسی ہو گئی کہ اب مر گیا، گلا گھٹ کے مر گیا، تو اب اس کو ذبح کرو، کچھ کرو، اب وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ والموقدۃ، اور جو ہے نا گر کر یا جو چوٹ کھا کر گر گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا گر کر، اوپر سے گرا، بہت سے گرتے ہیں پہاڑوں پہ سے، بکریاں وغیرہ جو چرانے لے کے جاتے، اوپر سے گرتے مر جاتے پورے، تو وہ بھی نہیں کھا سکتے آپ۔ والمتردیۃ، یہ گرنا ہے، پہلے کا جو تھا وہ چوٹ کھانے کے معنی میں تھا، اور المتردیہ یعنی جو گر گیا ہو، پہلے کا تھا اگر چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار نے مار دیا، کسی اور نے مار دیا، چوٹ لگ گئی پہاڑ کی، تو اور یہ گرنے سے۔ والنتیحۃ، نتیحۃ کے جو دو معنی ہیں کہ سنگ مارا ہو، کسی دوسرے جانور نے سنگ مارا ہو، یا یہاں بھی یہ مطلب لے سکتے کہ وہ ٹکر کھایا ہو۔
وما اکل السبوع الا ما دکیتم، یا کسی درندے نے اس کو پھاڑ کھایا ہو، آ گیا تھا، جیسے بلی ہے، بلی نے مرغی پکڑ لی، اکثر ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، بلی پھر وہ مرغی پھڑپھڑاتی تھی تو اس کو فوراً ذبح کرتے تھے، ہے نا، اگر آپ نے ذبح کیا وہ آ رہا ہے، مگر اگر بلی نے پھاڑ دی وہ مر گئی مرغی، اب آپ نہیں کھا سکتے اس کو، مرنے کے بعد نہیں۔ ہاں شرط کیا ہے؟ وما اکل السبوع الا ما دکیتم، مگر یہ کہ ابھی زندہ تھی، کوئی چیز بھی اس میں سے اوپر سے گرا تھا، ابھی انہیں پیر وہ ہلا رہا تھا، مرا نہیں تھا انہیں، ہے نا، ابھی تھا اس میں جان، فوراً آپ نے ذبح کر دی۔ ذبح کرنا یہ نہیں اس کی ایک ایسی نس کاٹنا جس میں سے خون پورا باہر آتا، آدھی نس رہتی وہ بیچ میں کی، وہ بیچ میں کی نس پوری کٹنا پڑتا ہے، اس سے پورا خون باہر آتا ہے، کیونکہ خون حرام ہے اور گوشت حلال ہے، تو پورا خون باہر نکلنا۔ جھٹکے سے اگر آپ کاٹیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ خون اندر ہی رہتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خون کے اندر ہی بیماریاں رہتی ہیں، آپ بھی جب ٹیسٹ کرنے کو جاتے ہیں نا، انہیں بولتے ہیں دیو تمہارا بلڈ، کیونکہ بلڈ کے اندر بیماری رہتی، گوشت کے اندر بیماری نہیں رہتی، تو اگر آدمی خون کے ساتھ گوشت بھی کھا لے تو اس کو بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ تو فزیکل ریزن ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاقی ریزن بھی جو ہے بتاتا ہے، مگر جو تم نے ذبح کر لیا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو آستانے پہ کاٹا گیا، اب لوگ کیا کرتے، خاص جگہ پہ لکھ جا کے بکرا کاٹتے، نیاز کا بکرا ہے بولتے، وہاں لکھ جا کے خاص وہاں کاٹتے کسی استھان پہ، اس کو آستانہ کہتے ہیں اردو میں، استھان کہتے ہیں اس کو، تو وہ استھان پہ لے کے جا کے راستانے پہ اگر وہاں لے کے جا کاٹ رہے ہیں تو وہ حرام ہو گئے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، اب لوگ کرتے، وہ راشی میں کیسا ہے، تو وہاں یہ تھا کہ ہوبل ایک دیوتا تھا اور وہاں پر تیر لگائے ہوئے تھے، اور تیر میں یہ تھا کہ اس میں سب لکھا ہوا تھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، دشمن سے بدلہ لینا چاہیے، یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا ہے، ایسا بہت آتا تھا، لکھا ہوا رہتا تھا۔ اب وہ جا کے کیا کرتے تھے، ہبل کو پرساد چڑھاتے تھے، اس کو پجاری کو دیتے تھے، بولتے تھے اب نکال، انہیں بھی بولتا تھا ہبل کے نام سے بول کے نکالا، اب جو تیر نکلا اسی کو مان لیتے تھے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بولتا ہے یہ طریقہ غلط ہے، عقل سے کام لینا چاہیے نا۔ ایسے چٹھی ایک میں جاؤں کہ نو کو میں کیا کروں، پلاٹ خرید رہا ہوں، تو بچے کے سامنے ایسا کرتے ہیں، خریدوں کیا نہیں ایسا کر کے پھر بچہ ایک پکڑ لیا، ہاں آپ خریدتا ہوں، ہے نا، تو ایسا نہیں چلتا، اس کے فائدے نقصان عقل سے دیکھنا چاہیے۔ یہ قرآن اندازی کب کر سکتے ہیں؟ جیسے سب کے پلاٹ ہیں، بھائی بہن تھے، اب سمجھو 5 بھائی بہن ہیں اور 5 پلاٹ ہیں، اب کون سا پلاٹ کس کو دینا، سب کی قیمت وہ ہے، مگر کوئی ذرا اچھے پہ ہے، یہ کوئی بولا نہیں میں وہ لیتا ہوں، انہیں بولیں گا کیوں لیتا ہے تو میں لے سکتا ہوں، تو پھر ایسے وقت کیا کرتے، 5 کے نام ڈالتے، بولے جو پہلا آئیں گا اس کا نمبر 1، جو دوسرا آئیں گا اس کا نمبر 2، تو یہ قرآن اندازی جب کہ دونوں برابر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 برابر چیزیں ہو جاتی تھیں تقسیم کی تو ترجیح نہیں دیتے تھے، نہیں تو لوگ بولتے تھے حضور نے کیا کرے، ان کو ذرا ان سے تعلقات اچھے ہیں نا تو ادھر کا دے دی، میرے کو دینا چاہیے تھا، حالانکہ میں بڑا تھا، ادھر کا میرے کو آنا تھا، چھوٹے کو ادھر کا آنا چاہیے تھا، تو حضور کیا کرتے تھے اس وقت قرآن اندازی کرتے تھے، بولتے تھے کوئی بچے کو وہ اٹھا لو، تو وہ قرآن اندازی جب کہ ایکول رائٹس ہو، ورنہ ایسا خالی قسمت معلوم کرنے کے لیے میں جاؤں کہ نہیں، حج کو جاؤں کہ نہیں، شادی کروں کہ نہیں، کہیں تو بھی تیر لگا رہے نہیں، ایسا یہاں لگانا تو میں شادی کروں گا، نہیں تو نہیں، تو یہ غلط ہے نا، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، خاندان کیسا ہے، نبھانے کا ہے کہ نہیں، کیا کرنا ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، گناہ کی باتیں، فسق ہے، فاسق گنہگار کو کہتے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے اس دین سے مایوس ہو گئے ہیں، ان کو معلوم ہوگا ان کا پرسنل لا ہے، یہ نکاح بالکل ایسی کریں گے، یہ زکوٰۃ ایسی دیں گے، ان کے پاس پوری چیزیں طے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب طے کر دی، تو کافروں کو بڑی پریشانی، ان کے پاس کچھ بھی چلتا ہے، ارے ایسا بھی کرے چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، انہوں کچھ بھی کرتے تھے، حرام مہینوں کو کیا کرتے تھے، 1 مہینے کے اندر بولتے تھے اب کیا کریں گے، نومبر ہے نا، نومبر آ رہا ہے نا، تو نومبر میں تو اپنے کو جانے کا ہے، نومبر چھوڑ کے اپن دسمبر کو حلال کریں گے، ابھی بھی ہمارے پاس دھونڈے کا مہینہ بولتے ہیں اپنے پاس، 13 مہینے کرتے، تو 13 مہینے کیوں کرے، سال میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، تو قرآن میں کہا گیا جب سے زمین آسمان بنی ہے جب سے مہینے 12 ہی ہیں، یہ لوگوں نے 13 کیسا بنایا، تو آئیڈیا سے کہ بھئی اب اس کو نہیں اپنے کو کرنا ہے، تو بولی ایکسٹرا ہے، اب جب آئیں گا وہ آگے کا دیکھ لیں گے ہم ایسا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ سب مایوس ہو گئے کیونکہ تمہارا دین پکا ہے، حج ہوگا انہی دنوں میں ہوتا ہے نا، اب جا کے کرے 10 تاریخ کو ہی حج ہوتا ہے، ذی الحجہ کی، پوری دنیا کے لوگ آتے، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت انہوں نے بتا دیے، آج بالکل دنیا گھوم پھر کے، ذرا اس کو بدلے تھے نا 13 مہینہ کر کے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا دنیا گھوم پھر کے آج اسی وقت پہ آئی جس 10 محرم صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اعلان کرو، آج کی جو 10 ذی الحجہ ہے اسی کے مطابق ہوگا، تو پورے مہینے سیٹ ہو گئے برابر پوری طریقے سے۔ فلا تخشوہم واخشونی،
ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان سے کیا ڈر رہے ہیں تم؟ کافروں سے، مشرکوں سے۔ میں نے دیا ہے یہ پورا قانون، میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں ہی تم کو جنت دینے والا ہوں، تو تم مجھ سے ڈر کے عمل کرو نا۔ کسی اور کا قانون کیسا مانتے آپ اللہ کے سوا ان معاملات میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کر دیا ہے؟ ورنہ جنرل رول تو سب مانیں گے کہ بھائی لیفٹ میں چل رہا ہے، رائٹ میں چل رہا ہے، انکم ٹیکس دینا ہے، فلاں ہے، اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ دودھ کب تک پلائیں گے، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس سے محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے؟ اس کے بعد بہت بڑی بات فرمائی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین تم پہ مکمل کر دیا، اپنا دین، اور تم پہ نعمت اپنی پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے حیثیت سے، کوڈ آف کنڈکٹ کے حیثیت سے، زندگی گزارنے کے طریقے کے لیے میں نے تم کو پسند کر دیا۔ آج یعنی وہ زمانہ، وہ دور تھا جس میں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی حج کے موقع پر، آخری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے 8 ذی الحجہ میں، اس وقت یہ آیتیں نازل ہو گئی تھیں۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن کی کوئی بھی آیت ہے نا، کوئی صحابہ نے اس کو نہیں لگایا ہے، اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت جہاں رکھی وہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب دی ہوئی ہے، اللہ کی بتائی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس میں وہ آیت کہا کہ بھئی اس جگہ رکھنا ہے، 34ویں آیت ہے نا، اب یہ جو آیت نازل ہو گئی اس کو 35 نمبر پہ رکھو۔ تو پہلے سورہ بقرہ بہت چھوٹی تھی، لوگ کہتے ہیں نا کہ پوری سورہ بقرہ پڑھتے، تو سورہ بقرہ چھوٹی تھی پہلے، بعد میں آیا 10 آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ اب اس کو جو ہے نا 31 سے لے کے 40 نمبر پہ رکھنا ہے، تو 31 پہ 40 ہو گئی، اور جو پہلے کی 31 نمبر تھی اب وہ 41 ہو گئی۔ ایسے ہوتے ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں جو بتا کر گئے، اس کے مطابق یہ آیتیں، اس کے نمبر سب پڑھے ہوئے ہیں، اور پورے مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن کی اتنی آیتیں ہیں۔ تو اس کے بعد بتایا گیا فَمَنِ اسْتُرَّ فی مخمصۃ غیر متناجف لاسم، اب اگر کسی کو بہت بھوک لگ جائے ہے نا، مرنے کو ہے، وہ چلے جنگل میں چلے گیا، اس کی گاڑی گر گئی، ایروپلین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب بھوکا ہے، اس کو کچھ کھانے کو نہیں ہے، مر جاتا ہے، تو اب انہیں سب کھا سکتا ہے، مردار بھی کھا سکتا ہے، خون بھی کھا سکتا ہے، یہ جو اوپر کی جتنی بھی چیزیں بتائیں کوئی کسی کا بھی استعمال کر سکتا ہے، شراب مل رہی، جو مل رہی، مگر اس کا گناہ کی طرف مائل ہو، انہیں گناہ کے لیے نہیں کر رہا، خالی آج جان بچانے کا ہے ارادہ ہے اس کا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور درگزر ہے۔ پہلے جان بچانا ہے نا، جان بچانا ہے۔ ایسی قرآن مجید میں یہ بھی آیا کہ جو لوگ لونڈیاں لاتے تھے ان سے ویشیاورتی بھی کراتے تھے، تو قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو یہ بہت بری بات ہے، دوسرے لوگ جو کرتے تھے سنتے نہیں تھے، منافقین وغیرہ بھی تھے اس کے اندر شریک، تو اللہ وہ خواتین نہیں کرنا چاہتی تھیں ویسا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اگر تم پہ کوئی زیادتی کرے تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ تو آج بھی خدا نخواستہ کسی پہ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو پریشر میں ڈال کے اس سے غلط کام کروایا جا رہا ہے، لیکن جو خوشی سے کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے گناہ ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جیسے آدمی دین میں آتے ہیں نا، اس کو یہ چکر پڑتا ہے یہ کھانا کہ نہیں کھانا، اب وہ تربوز کو ایسا کاٹنا کہ خربوز کو ایسا کاٹنا، آم کھانا کہ نہیں، پھل کھانا کہ نہیں، اس کا گوشت کھانا کہ نہیں، تیتر کھانا کہ نہیں، بٹیر کھانا، اس کو اتنی فکر لگتی، تو وہ بھی ایسی ہوا۔ تو دھرم اس کچھ بولتے ہیں، دھرم نام ہے پابندیوں کا، بندشوں کا، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں سب حرام ہے، شاید تھوڑی سی چیزیں ہم کو حلال ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا، قل احل لکم الطیبات، ساری پاک چیزیں تم پہ حلال ہیں، ہے نا، پوچھنے کا نہیں ہے، جو حرام ہے وہ بتا دیا گیا، ختم، اس کے سوا تو سب حلال ہے نا، اس کے بارے میں تم کو کیوں شک ہو رہا ہے؟ تو پوری دنیا حلال ہے مسلمانوں کے لیے، یہ ذہن سے نکالے، ہمارے بھی ذہن میں رہتا ہے حرام بول کے ہر چیز سے رک رہے، مسلمان کام ہی نہیں کر رہے، ڈیولپ ہی نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے وہ کرے تو وہ کرے، وہ دھندا کر سکتے کہ نہیں، وہ ریتی بیچ سکتے کہ نہیں، مٹی بیچنا کہ نہیں، ارے سب کہاں حلال، بتا دیا گیا نا تمہارے کو کیا حرام ہے، بس اس سے بچو، باقی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، پاک چیزیں جو کھانے کی۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، اور وہ شکاری جانور جس کو تم شکار سکھاتے ہو وہ پکڑتے ہیں، تو کیا ہوتا تھا، کتے رہتے تھے، چیتا بھی رہتے اس کے اندر، اور کوئی دوسرے جانور، وہ کیا کرتے ہیں شکار کو خالی پکڑ کے رکھتے ہیں، ایسا آپ یوٹیوب میں بھی دیکھیں گے، وہ پکڑ کے رکھتے ہیں، کھاتے، شکار نہیں کرتے، اور مالک کو دیتے ہیں، تو مالک پھر اس کو ذبح بھی کر سکتا ہے، پال سکتا ہے، کھا سکتا ہے اس کو۔ تو جو شکاری جانور ہیں جس کو سکھایا، تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم نے ان کو ترتیب دی ہے، سکھایا ہے جانوروں کو، تو وہ جو پکڑیں تمہارے لیے تو اللہ ہی نے سکھایا، تم کو بھی سکھایا، عقل دی، اس لیے تم نے ان کو ٹرین کیا، تو اب کتوں کو ٹرین کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب اس میں جو فقہا کے الگ الگ مسائل ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتا ہے یا چیتا ہے، اس نے کھا لیا اس میں سے جانور،
تو پھر نہیں کھانا چاہیے. مرکوز جیسا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 1/3 سے کم کھایا ہے, تھوڑا سا کھا لیا ہے تو تم نے تو کیا تھا. اچھا تم نے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اس کو چھوڑنا ہے, وہ چھوڑ کے اس نے پکڑ کے مار دیا, پکڑنے سے ڈر کے مر گیا, کیسے بھی مر گیا, اب وہ پورا جانور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا, ہے نا, اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ بول کے جانور کچھ پھیرنا ہے. ایسا تیر بھی ہے, تیر سے اگر کسی جانور کا شکار کر رہے ہیں تو تیر کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے مارنا ہے. اب وہ دیر سے ملا آپ کو, تڑپ کے ملا, مر گیا وہ, تب بھی وہ حلال ہے. اس کے مسائل ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اگر اس نے جو کچھ پکڑا ہے تم کو تو اس کو لے لو, پھر ذبح کر کے اس کو کھاؤ, اس پہ اللہ کا نام لے لو. اگر خالی پکڑا ہے, زندہ ہے, تم نے اس کے لیے پکڑا تھا اس کو, تو ذبح کر لو اس ہرن کو یا کوئی اور چیز ہے تو اس کو کھائیے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سب دیکھ رہا ہے, وہ مرا تھا, زندہ ہے, تم نے ذبح کیا کہ نہیں, جو قوانین ہے اس کی پابندی کرو. ان اللہ سریع الحساب, اللہ تبارک تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. الیوم احل لکم الطیبات, آج سے تمہارے لیے سب پابندیاں ہٹا دی گئی. کیونکہ کیا ہوا تھا, یہودیوں پہ چربی بھی حرام کی گئی تھی کہ بھئی تم چربی نہیں کھا سکتے, اللہ یہ کہ آنت کو لگی ہو, ہڈی کو لگی ہو تو تم کھا سکتے ہو. مگر اب ایسا نہیں ہے, اب مسلمانوں کے لیے چربی وغیرہ کا کوئی مسئلہ. ناخن والے جانور ان پہ حرام کیے گئے تھے, اب تمہارے پہ نہیں ہے ویسا. تو جو بہت ساری چیزیں ہیں تو اب تم پہ پوری حلال کی گئی. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اور جو اہل کتاب ہیں پہلے کی یہودی عیسائی, اگر وہ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر بول کے کاٹتے ہیں, یا ان کے زبان میں جو بھی ہے اللہ کے نام سے ہم کاٹ رہے ہیں, تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, اور تمہارا کھانا بھی تم بھی ان کو کھلا سکتے ہو. حلال کر لیے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب اللہ کے نام سے حلال کریں, ان کو کھلانا نہیں کھلانا. آج جتنے بھی جانور کٹ رہے ہیں نا بھارت میں, سب اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں زیادہ تر. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, اور جو خاندانی عورتیں ہیں, جو شریف ہیں, جو پاکیزہ ہیں, جو باہر نہیں پھرتی بناؤ سنگار کر کے, ہے نا, اپنی عزت کو بچا کے رکھتی ہیں, پردے میں رہتی ہیں, ہے نا, بہت ریسپیکٹڈ فیملی سے ہیں, تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. ان سے تم کو شادی کرنا چاہیے, چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں, چاہے یہودی اور نصارہ میں سے ہوں, ہے نا, یہودی اور عیسائی میں سے بھی ہوں. اب اس کے اندر بھی اختلاف ہے, کیا وہ یہودی عیسائی ویسے رہ گئے کیا پہلے کی جیسے, وہ اہل کتاب میں ہیں کیا, تو اس میں مفتیان اکرام سے پوچھ سکتے ہیں. اسی لیے اب دوسرے بھی ہیں نا, عمران خان وغیرہ پاکستان کے, انہوں نے یہودی لڑکی سے شادی کی تھی وغیرہ. تو یہودی اور عیسائی دو ہیں. من الذین اوتوا الکتاب, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بھی جو اکبر نے وغیرہ شادی کی تھی جو دبائی سے وغیرہ, تو لوگوں نے اس وقت کی یہ فتویٰ دیا تھا کہ ان کے پاس بھی کتابیں ہیں تو وہ اہل کتاب میں ہی ہو گئے. تو ایسے ڈیفرنس ہو سکتا ہے کسی کا, اس وقت کیا ہوتا ہے. آج جو کچھ ہے, آج کے مفتیان اکرام سے, علماء اکرام سے پوچھ کے وہ چیزوں کو, وہ رشتوں کو بنانا چاہیے. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین, اور تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو, اور ان کو اپنے مہر وہ نکاح کے گھیرے میں لا لو, اپنے نکاح میں لے لو. غیر مسافحین, ان سے بدکاری مت کرو, ہے نا, خالی بس سیکس کر دیے چھوڑ دیے, ایسا نہیں. نکاح کر کے نکاح میں لے کے تم یہ کرو. ولا متخذی اخدان, اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرو. چوری چھپے میں تم کو وعدہ کرتا ہوں, تم مجھے وعدہ کرتی ہو, ہم مل کے رہیں گے, ہم زندگی گزاریں, کسی کو پتہ نہیں چل رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا. فلموں میں وہ بتاتے تھے ہیرو ہیروئن ایسا کر رہے, تو اسلام میں حرام ہے ایسا کرنا. کیسا نہیں کر سکتے تم, کسی کے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور تم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر رہے. تو نکاح بھی کرتے نا تو مولانا بھیجتے, لاؤ, پھر سب کے سامنے ہوتا ہے, کیا تم نے قبول کیا اس کو نکاح میں, ہاں, تو ہو گیا, سب کے سامنے قبول کرنا ہے. اب نکاح کریں گے تو وہ ثواب ہے, وہ سیکس کرنا بھی ثواب ہے. مگر اگر ایسا کریں گے تو یہ دیکھو بتایا گیا کہ گناہ کی بات ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے, اس پہ سزا بھی ہے. غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے, اور شادی شدہ ہیں تو ان کو تو رجم کرنا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اب جو کوئی اس سے انکار کر دے, اس ایمان سے, اس یقین سے, تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اس نے کتنی بھی نماز پڑھی, حج کرا, سب کرا, لیکن بعد میں پھر گیا دین سے, ایمان ختم ہو گیا ہے, تو اس کے بعد اس کا سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں بہت گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا, سخت گھاٹا اٹھائے گا. اس لیے جو ہے نا, یہ سارے کام کرتے کرتے اسی پہ ہماری جان جانا چاہیے. انتقال ایمان پہ ہونا ضروری ہے. یہاں پر یہ ختم ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو بندشیں, جو پابندیاں رکھی ہیں, اس کی پابند کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.